محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت الدولة المكية زندہ باد کا ہندوستان زندہ باد فیضان رضا جب حضور اعلی حضرت سے ان وہابیوں نے پلاننگ کر کے سازش کر کے کہ یہ ہندوستان نہیں ہے، یہ بھارت کا بریلی شریف نہیں ہے، یہاں کتابیں نہیں ہیں، یہاں کوئی کتاب فراہم کرنے والا دینے والا نہیں ہے، یہاں سوال کرو، یہاں احمد رضا عاجز ہو جائیں گے، جواب نہ دے پائیں گے۔ حضور اعلی حضرت پہ تہمت لگائی کہ علم غیب مصطفیٰ کو اللہ کے علم کے برابر کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ جب یہ سوال ہوا، مگر وہابی کو کیا پتا کہ غریب نواز کی مدد ہندوستان ہی تک میں نہیں ہے، تم جہاں پکارو غریب نواز وہیں مدد کرتے۔ اعلی حضرت نے ثابت کر دیا کہ وہابی دیکھ، دیو کے بندے دیکھ، نجدی دیکھ، غریب نواز کی مدد اجمیر شریف کی سرحدوں میں نہیں ہے، غریب نواز کی مدد راجستھان کی سرحدوں میں نہیں ہے، غریب نواز کی مدد ہندوستان کی سرحدوں میں نہیں ہے۔ مقام ابراہیم پر بیٹھ کر بھی اگر میں یا غریب نواز کہوں گا تو غریب نواز کا کرم مجھ سے الدولۃ المکیہ لکھوا لے گا۔ آپ کہیں گے کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ غریب نواز کے کرم نے لکھوایا؟ تو ہاتھ کنگن کو عارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ جب ہاتھ میں کنگن ہوتا ہے تو شیشہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھاؤ کنگن دکھ جائے گا۔ اعلی حضرت سرکار نے جب الدولۃ المکیہ شریف کا پہلا حصہ لکھا تو حدیث کریمہ یہ ہے کہ اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے۔ تو اعلی حضرت نے الدولۃ المکیہ یہاں بھی ہوگی، لائبریری میں ہوگی، رضا اسلامک لائبریری میں ہوگی، یہیں اٹھاؤ، یہیں منگاؤ، یہیں دیکھو، دور جانے کی کیا ضرورت۔ اب نظریں گنو، اعلی حضرت نے الدولۃ المکیہ میں باب نہیں بنایا، باب بمانا دروازہ، فصل نہیں بنایا، فصل بمانا ٹکڑا، الگ الگ، چونکہ غیب کی بات کرنی تھی، غیب کا علم ثابت کرنا تھا، تو اعلی حضرت نے نظر لکھا، نظر، کہ محبوب جب نظر ڈالتا ہے تو اس کی نظر کو سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی نظر کہاں سے کہاں تک بڑھتی ہے۔ چنانچہ یہ معراج النبی ہے، یہ وہابی معراج کو کیا جانے۔ سرکار نے فرمایا یہ براق تا حد نظر قدم رکھتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے قدم رکھتا ہے۔ او دیو کے بندے، او جہنم رسید گنگوہی، دل اور آنکھ دونوں کے اندھے، یہ تیری نظر نہیں ہے، رسول کہہ رہے ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ تو تجھے کیا معلوم کہ اللہ کے حبیب کی نظر کہاں تک ہے، اور براق کے قدم وہاں تک ہے۔ اس لیے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں معراج ہو گئی، لوگ ایمان لے آئے اور عقل کے اندھے سوچتے ہی رہ گئے۔ تو اعلی حضرت نے باب اس لیے قائم نہیں کیا کہ یہ دروازہ اگر ہم بناتے ہیں تو غیب کا دروازہ کھل بھی سکتا ہے اور بند بھی ہو سکتا ہے، اس لیے باب نہیں بنایا۔ اعلی حضرت کو اے دیو کے بندو اور اے صلح کلیو حاسدو، تم کیا سمجھو؟ اعلی حضرت نے پھر فصل نہیں بنایا کہ غیب میں کوئی فصل نہیں ہوتا، اس کا مشاہدہ لگاتار ہوتا ہے۔
بغیر کسی رکاوٹ کے ہوتا ہے۔ سیدی اعلی حضرت نے پھر نظر رکھا تو فرمایا نظر اول پہلی نظر، نظر دوم دوسری نظر، تیسری نظر، چوتھی نظر، پانچویں نظر، چھٹی نظر، اور چھٹی نظر پہ اعلی حضرت نے پہلا حصہ 7 گھنٹے میں لکھ کر بند کر دیا۔ اعلی حضرت کو تم کیا سمجھو، چونکہ معاملہ غیب کا تھا، غریب نواز کا ذکر کرتے تو کیسے کرتے، مگر اعلی حضرت نے پہلے حصے کو 6 نظروں پر سمیٹ دیا اور دنیا کو بتا دیا، اور دیو کے بندے تو حرم میں مجھ سے پوچھتا ہے، تو اگر قیامت میں بھی پوچھے گا تو ہم جس چھٹی والے خواجہ کی پرجا ہے، جس چھٹی والے خواجہ کے غلام ہیں، ان کی ایسی طاقت ہے کہ وہ اپنے غلام اور سنیوں کے امام احمد رضا سے الدولت المکیہ جیسی کئی معرکۃ الآرا کتابیں لکھوا ڈالے گی۔ اعلی حضرت الدولت المکیہ لکھ رہے ہیں مگر غریب نواز کا جشن منا رہے ہیں۔ اب اعلی حضرت نے سوچا کہ غریب نواز کا ذکر کیسے ان کو بتاؤں، مخدوم سرکار بندہ نواز کا ذکر کیسے بتاؤں، محبوب الہی کا ذکر کیسے کروں، مخدوم اشرف کا ذکر کیسے کروں، دیگر تمامی اولیاء ہندوستان کا ذکر کیسے کروں۔ اعلی حضرت نے پھر اسی الدولت المکیہ کا دوسرا حصہ لکھا تاکہ اگر نظر کے حساب سے کوئی دیکھے تو طاق بھی ہو جائے کہ کل کوئی وہابی کا بچہ یہ نہ کہہ پائے کہ آپ کے اعلی حضرت نے طاق عدد کو کیوں چھوڑ دیا۔ تو اعلی حضرت نے دوسرا حصہ لکھ کر اگر نظروں کے حساب سے اس کو پھیلایا جائے تو یہ دوسرا حصہ اور 7واں نظر، اور چھٹی نظر پر اعلی حضرت نے پہلا حصہ اور ٹائم کے اعتبار سے 7 گھنٹہ تاکہ طاق عدد بھی جانے نہ پائے۔ میرے سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت نے 7ویں حصے میں تمام اولیاء کرام کا اور اپنے خاص ایک تقریر کا جواب دیتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں سرکار سیدنا شیخ محقق علی الاطلاق سیدنا عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، تو اعلی حضرت نے حضور شیخ عبد الحق محقق علی الاطلاق محدث دہلوی کی تمام کتابوں کا ذکر کرتے کرتے اخبار الاخیار کا بھی ذکر کر ڈالا اور فرمایا یہ وہ کتابیں ہیں جن سے میدان کے میدان مہک رہے ہیں۔ اخبار الاخیار کا اعلی حضرت نے ذکر اس لیے کر دیا کہ یہ علم غیب کی بحث ہے۔ جب کوئی حرم کا عالم، حرم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا عالم، حرم مکہ مکرمہ کا عالم اس کو عربی میں پڑھے گا، اور جب اخبار الاخیار پر اس کی نظر پڑے گی تو وہ لوگوں سے پوچھے گا اخبار الاخیار کس زبان میں کتاب ہے، تو لوگ کہیں گے شیخ محقق کی یہ کتاب فارسی میں ہے، پرشین میں ہے، تو وہ اخبار الاخیار منگوائیں گے اور اخبار الاخیار کا ترجمہ اپنی عربی زبان میں کروائیں گے، اور جب وہ اخبار الاخیار پڑھیں گے تو غریب نواز کے حالات بھی پڑھیں گے، جب وہ اخبار الاخیار پڑھیں گے تو غریب نواز کے غلاموں کے حالات بھی پڑھیں گے، جب وہ اخبار الاخیار شریف پڑھیں گے تو اولیاء کرام کے وہ تذکرے پڑھیں گے جو ہندوستان میں غریب نواز کے زیر سایہ آرام کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے اپنے اعلی حضرت کو، کہاں کہاں عید سنیہ منا رہے ہیں، کہاں کہاں غریب نواز کے چرچے کر رہے ہیں۔ اے صلح کلیو، تم کہتے ہو کہ اعلی حضرت نے غریب نواز کی کوئی منقبت کہی ہو تو بتاؤ، غریب نواز کی کوئی منقبت کہی ہو تو بتاؤ۔
اے صلح کلیو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اعلی حضرت سرکار نے جتنا کلام لکھا ہے اپنی پوری حیات ظاہری میں وہ سب تمہارے سامنے ہے کیا؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بھی مان کے چلو کہ منقبت کی خالی شاعری میں منقبت نہیں ہوتی، نظم میں منقبت نہیں ہوتی۔ اعلی حضرت سرکار تو وہ ہیں کہ لوگ تو غریب نواز کی منقبت نظم میں اور شعر میں کہتے ہیں، اعلی حضرت نے تو اجمیر شریف کی منقبت بیان کی ہے، اس زمین کی، اس شہر کی منقبت بیان کی ہے جہاں غریب نواز جلوہ فرما ہے۔ چنانچہ سنو مسلمانوں، ایمان تازہ کرو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اعلی حضرت کو ان کے علم نے اعلی حضرت نہیں بنایا ہے، ان کے ادب نے اعلی حضرت بنایا ہے۔ اور ان کے ادب نے اعلی حضرت کیسے بنایا کہ انہوں نے ایسا ادب کیا کہ تمام اولیاء کرام کی عنایتوں کی نظر اعلی حضرت پہ جم گئی، اٹھی ہی نہیں۔ تو اعلی حضرت کو اب قیامت تک اعلی حضرت ایسا بنا دیا کہ اگر میں لیاقت رضا صاحب قبلہ کو اعلی حضرت کہنا چاہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا اعلی حضرت لیاقت رضا نوری، اور اگر میں خالی یہ کہہ دوں یہ بات اعلی حضرت نے کہی تو بھدراوتی کا جو 4 سال کا سنی ہے وہ بھی بریلی شریف پہنچ جائے گا۔ تو اے صلح کلیو، جب تم دوسرا اعلی حضرت لاؤ گے تو خالی اعلی حضرت کہہ کر کے کام نہیں چل سکتا، نام لینا پڑے گا۔ اس لیے خیریت اسی میں ہے کہ اب اعلی حضرت وہ اعلی حضرت ہے کہ قیامت تک دوسرے کو مت ڈھونڈو، ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ انہیں اعلی حضرت غریب نواز کے کرم نے بنایا ہے، انہیں اعلی حضرت غوث اعظم کے عنایتوں نے بنایا۔